الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يولف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، اسلامی تعلیمات میں رواداری اور عفو و درگزر ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے. قرآن پاک اور احادیث میں اس حوالے سے بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور اس پر کافی زور دیا گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آپ ان صحابہ کے لیے نرم ہو گئے، آپ ان سے نرمی سے پیش آتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر تو آپ بد اخلاق ہوتے یا آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں آپ پر اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو تیر نہ لگے، آپ کو تیر لگنے سے پہلے یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا پیشاب پینے کے لیے تیار ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ نرم مزاج. اگر آپ بد اخلاق ہوتے، سخت مزاج ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ آپ سے تتر بتر ہو جاتے، کوئی بھی آپ کے آس پاس نہ ہوتا. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا کہ ان سے درگزر کیجیے. انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، درگزر کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے رہیں، مغفرت کی دعا بھی کرتے رہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ بھی کیا کریں، ان کی دلجوئی کی خاطر، کہ پیغمبر نے ہمارے ساتھ مشورہ کیا. لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کریں پھر اللہ پر بھروسہ کریں، لیکن مشورہ ان سے بھی کیجیے. اور حتیٰ کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی رواداری کی تعلیمات دی. فرمایا کفار کے ساتھ جب تم لوگ برسر پیکار ہو
جنگ چل رہی ہے، میدان جنگ ہو، تب بھی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، کمزوروں کو قتل نہیں کرنا۔ اور اسی طرح فرمایا اگر تم سے کافر امان طلب کرے تو امان دے دو، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ کوئی تم سے امان طلب کرے تو اس کو امان بھی دے دو، اور یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر امن کی جگہ تک پہنچا بھی دو۔ ہے نہیں کہ امان دے کے پھر واپسی پر آدھے راستے میں چھوڑ کے تاکہ اس کو قتل کیا جائے، نہیں، امن کی جگہ تک پہنچانا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم سے صلح کریں، صلح کا مطالبہ کرے تو صلح کرو ان کے ساتھ، اور صلح میں خیر۔ اور اس کے بارے میں ہماری تاریخ میں مثالیں موجود ہیں۔ آپ حضرات نے محمود غزنوی رحمہ اللہ کا واقعہ تو سنا ہے، ایک تاریخ میں ان کا نام ہے۔ تو ان کا ایک مقابلہ تھا ایک ہندو کے ساتھ، تو وہ اس کا نام میرے خیال میں شیوا جی، شاید شیوا جی اس کا نام آتا ہے۔ تو ایک ہندو بادشاہ تھا، اس کے ساتھ مقابلہ تھا، تو محمود غزنوی نے اس کے تقریباً سارے علاقے فتح کر لیے۔ بس رات آئی، جنگ رک گئی، صبح ہونی تھی، دوبارہ جنگ شروع ہونی تھی، تو جو کچھ تھوڑے بہت علاقے، ایک آدھ علاقہ آدھا باقی بچ گیا تھا، محمود غزنوی نے اس پہ بھی قبضہ کر لینا تھا، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اب رات کا وقت ہے، شیوا جی بڑا پریشان ہے کہ اب کیا کر لوں، صبح ہو گئی تو یہ سلطنت میرے ختم، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اپنی والدہ سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو والدہ نے مشورہ دیا کہ محمود غزنوی سے مشورہ کر لو تجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا محمود غزنوی تو میرا دشمن ہے، اس کے ساتھ میں برسر پیکار ہوں اور اس کو فتح نظر آ رہی ہے، اس سے کیسے مشورہ کروں۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ وہ مسلمان ہے، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب رات کا وقت ہے، شیوا جی نے وفد بھیجا، پیغام بھیجا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنی ہے۔ محمود غزنوی نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ یہ چلے گئے، کچھ لوگ بھی ساتھ ہوں گے، ظاہر سے پورا وفد گیا ہو۔ جی کیا بات ہے، خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شیوا جی کہنے لگا کہ آپ کو تو پتہ ہے یہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، سارے علاقے آپ نے فتح کر لیے، ایک آدھ علاقہ باقی بچا ہے، صبح ہو جائے گی وہ بھی آپ فتح کر لیں گے۔ اب مجھے مشورہ دے جو میرے حق میں کیا ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب دشمن سے مشورہ کر۔ تو محمود غزنوی کہنے لگے کہ دیکھیں آپ چونکہ میرے ساتھ مشورہ کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے، اس کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اچھا مشورہ دینا یہ امانت ہے، غلط مشورہ دینا خیانت ہے۔ اب میں آپ کو اچھا مشورہ دوں گا اگرچہ وہ میرے حق میں ٹھیک نہ ہو، لیکن مشورہ میں آپ کو ٹھیک دوں گا۔ مشورہ کیا ہے؟ مشورہ میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ واپس جا کے آپ مجھے صلح کی درخواست کر دیں، صلح کر دیں، تو اس کے بعد میں صلح کر لوں۔ تو شیوا جی واپس گیا، صلح کی درخواست کی، صلح کا مطالبہ کیا۔ محمود غزنوی نے اس پہلے جب مشورہ دے رہے تھے اس وقت بھی شریعت پر عمل کیا، اب جب صلح کی درخواست آئی تب بھی شریعت پر عمل کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب وہ صلح کی درخواست کرے تو صلح قبول کیا کر۔ تو صلح کر لی اور جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ اس کو کہتے ہیں رواداری، یہ ہمارے اسلامی تعلیمات۔ اور آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ جب 10ویں سال نبوت کے 10ویں سال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، اہل طائف کو دعوت دیتے ہیں، لمبا کچھ دن وہاں پر گزارتے ہیں، لیکن دعوت قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ وہ نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگاتے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، نوجوان پتھر مارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لہو دہان کرتے ہیں۔ واپسی پر آ کر تھوڑے دیر کے لیے عقبہ اور شیبہ
کہ باغ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اسٹے کرتے ہیں، اس کے بعد جب قرن المنازل، جسے قرن الثعالب بھی کہا جاتا ہے، جو طائف والوں کے لیے میقات ہے، آج کل بھی وہی میقات ہے، 5 میقات ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہاں پر پہنچتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، اور اگر آپ چاہیں تو طائف کے ارد گرد جو 2 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کو آپس میں فرشتہ ملا دے گا، ان کو پیس کر ڈالے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، مجھے تو ان کے اولاد میں ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک اللہ کو پکاریں گے، جو توحید پر قائم رہیں گے، جو شرک چھوڑیں گے۔ یعنی ایسے موقع پر انسان بعض اوقات جذبات میں آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر جذبات میں نہیں آتے۔ اس وقت کی رواداری کو، عفو درگزر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ اور اس کے علاوہ دیکھو مشرکین مکہ نے کون سا ظلم تھا، کون سا ظلم کا پہاڑ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں توڑا؟ قتل کرنے کا ارادہ کیا، جلاوطنی پر مجبور کر دیا، لیکن اس کے باوجود، ان تمام باتوں کے باوجود مشرکین مکہ قحط میں مبتلا ہو گئے، اتنی قحط ساری ہو گئی کہ جانور کی کھال تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ابو سفیان آتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے کہ آپ کی قوم ہے، آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دانے اپنی طرف سے بھیجتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، اور جو آس پاس کے قبائل ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی مدد کرو، تعاون کرو، ان کے پاس دانے بھیجو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اس کے بعد پھر پیچھا نہیں چھوڑا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ احزاب میں اتنا بڑا لشکر 10,000 12 یا 15,000 کا لشکر لے کر آئے، بالکل مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کی سازش تھی۔ اس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال قائم کر رہے ہیں رواداری کا کہ آپ حضرات نے ابھی سنی۔ اور اسی طرح جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، جب مکہ مکرمہ کے لشکر جا رہے تھے، اندر داخل ہو رہے تھے، لشکر کچھ حصے تھے، عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو پکڑا، ابھی مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، لشکر نے، اسلامی لشکر نے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، حضرت عباس ابو سفیان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لے گئے۔ خیر حضرت عمر نے پیچھا کیا، لیکن وہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو راستے میں کھڑا کر دیں تاکہ لشکر دیکھیں۔ تو لشکر جا رہے ہیں تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا لشکر گزر رہا تھا، مختلف جتھے، مختلف حصے تھے لشکر کے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہے، جو مدینہ منورہ میں 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج، تو خزرج کے سردار تھے، خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس چھوٹا قبیلہ تھا۔ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، جھنڈا ان کے پاس ہے، تو جب ابو سفیان کے پاس سے گزرنے لگے تو کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج خون ریزی کا دن ہے۔ ابو سفیان نے سن لیا، ابو سفیان کو سنانا چاہتے تھے۔ خیر مختلف حصے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا حصہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کہنے لگے کہ سعد بن عبادہ نے یہ کہا ہے کہ آج خون ریزی کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خون ریزی الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ کا دن نہیں ہے، خون ریزی کا دن نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج مہربانی کا دن ہے۔ اور پھر یہاں تک سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی کو سرزنش بھی فرمائی، ان سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا ان کو خوش کرنے کے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے اور جمع کیا سب، اور ایک تو ان کو اجازت دیا کہ جو مکہ مکرمہ میں، جو خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ امن میں ہے، سوائے کچھ لوگوں کے استثناء کے۔ اس کے بعد جمع کیا، اور جو ان کے کرتوت تھے، جو ان کی شرارت تھی، ایک ایک گنوا گئے کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ میرے ساتھ کیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ آج تو ہمارے خیر نہیں ہے،
اس کے بعد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے وفاداری، یہ عفو و درگزر۔ حبشی رضی اللہ تعالیٰ حرب بن حبشی، جنہوں نے سید الشہداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی بھی تھے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اور پھر ابو سفیان کی بیوی ہند نے پیٹ چیرا، کلیجہ نکالا، کچھ چبایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش دیکھی ہوگی کہ کچھ ٹکڑے ہیں باہر، کلیجہ باہر، آنتیں باہر نکلی ہوئی ہے، ٹکڑے جسم کے گوشت کے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا ایک منظر ہوگا، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود جب وہ اسلام لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام قبول کرتے ہیں، اور ہند ابو سفیان کے بیوی وہ اسلام لاتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بلا دیتے ہیں، پھر وہ سوالات کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے سب سے مبغوض ترین چہرہ دنیا میں میرے لیے آپ کا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب سے محبوب ترین چہرہ میرے لیے آپ کا ہے، میرے ہاں آپ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے عفو و درگزر جو اسلامی تعلیمات ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن المجرمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عفو کو، درگزر کو پکڑے رکھ، خذ العفو، عفو کو پکڑ لیں، یعنی عفو کو ہمیشہ کے لیے پکڑ، یعنی کبھی کبھار، اور جو نادان ہیں ان سے آپ درگزر کریں، جنہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، آپ کو جلا وطنی پر مجبور کیا ہے۔ فرماتے ہو جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ برائی کا بدلہ برائی، اگر برائی کسی نے کی تو آپ کو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے، درگزر کرے اور سلو کر لے یا اپنے اعمال کی اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کا اجر بتایا ہی نہیں کہ کتنا ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ صرف اللہ کو معلوم ہے، بتایا نہیں اس کا اجر کتنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے احادیث ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف۔ فرمایا کہ مومن محبت کی جگہ ہے، مألف ہے، ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے جو خود بھی محبت نہ کرے اور اس سے بھی محبت نہ کی جائے۔ جو جس کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، لوگوں سے نفرت کرتا ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جس سے لوگ نفرت کریں اس کی بد مزاجی کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی سخت مزاجی کی وجہ سے، اس کے غصے کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں، محبت نہ کریں، تو اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ تو مومن محبت کی جگہ، یعنی محبت پھوٹ پھوٹ کر مومن سے نکلنی چاہیے۔ کوئی کسی کے پاس کوئی کتنا بڑا ہنر کیوں نہ ہو، بڑا کمال کیوں نہ ہو، لوگ بیٹھیں گے، لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، لیکن لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم بیٹھیں گے تو ہمیں گالی بھی دیں گے، سنائیں گے بھی، برا بھلا بھی کہیں گے، بد اخلاقی کا مظاہرہ بھی کریں گے، تو اس کا فیض منتقل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ آزاد کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔